اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے رات تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھتی ہے نا، ویسے فتنے تھوڑے تھوڑے کر کے بڑھیں گے. پہلا جو فتنہ آئے گا وہ تھوڑا سا ہلکا ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے بڑا، پھر اس کے بعد اس سے بڑا، پھر اس کے بعد اس سے بڑا. یعنی ایسی ایسی چیزیں پیدا ہوں گی جو ہمیں اپنے دین سے غافل کر دے گی. آج دیکھیں کتنے فتنوں سے ہم دو چار نہیں. موبائل ایک فتنہ ہے، اسی طرح بے شمار فتنے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لہذا یہ فتنے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے نیک عمل کرنا اتنا مشکل ہوتا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک عمل کی طرف دوڑو. فتنا کقطع الليل المظلم، اس سے پہلے کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح ایک کے بعد دیگرے داخل ہونا چالو ہو جائے. کیا ہو گیا حالات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا. صبح تک ایک انسان مومن تھا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات میں مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یعنی دن میں وہ مومن تھا، رات ہوتے ہوتے اتنے فتنوں میں وہ گرفتار ہوگا کہ وہ کافر ہو جائے گا. رات میں وہ مومن تھا لیکن صبح ہوتے ہوتے اتنے فتنوں میں وہ گرفتار ہوگا کہ وہ کافر ہو جائے گا یا وہ بہن کافر ہو جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اللہ اکبر. حالات اتنے خراب ہوں گے نا کہ چاہے مرد ہو یا عورت، وہ دنیا کی تھوڑی سی چیز کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ لیں گے، اپنے دین کو بیچنے تک کی پرواہ نہیں کریں گے. یعنی اتنا مشکل ہو جائے گا نیک عمل کرنا. اب آپ غور کریں، آپ سوچیں کہ کیا ہماری زندگیوں کی یہ حالات نہیں ہیں؟ ہاں، ہم ایسے دور سے نہیں گزر رہے ہیں جس میں نیک عمل کرنا مشکل ہے. ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی بھی خیر کرنے کا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، شیطان کسی نہ کسی شکل میں آ کر کے روک دیتا ہے. یاد رکھیے ابھی وقت ہے عمل کرنے کا، ابھی وقت ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم نہ بھولیں. کتنے اثرات میں نے رکھے دنیاوی اور اخروی ملا کر کے، کم از کم 14 15 16 اثرات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اتنے سارے اثرات ہماری زندگیوں پر مرتب ہو جائے. اور اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی مزید اور بھی بہت سارے اثرات ہیں جو میری اور آپ کی زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں، میری اور آپ کی زندگی پر ہو سکتے ہیں. تو میری مائیں بہنیں یہ بات آپ سمجھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں. کوشش کریں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی، اور جو ہے کوشش کریں ہر موقع جو آپ کو ملے نا وہ خیر کا آپ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا من یرید اللہ بہ خیرا یوفقہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. بعض اہل علم نے کہا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، کہ اس کے ساتھ خیر کے ارادہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت سے قبل اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک عمل کی توفیق دی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لہذا جتنے بھی نیک عمل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ نماز سے ریلیٹڈ ہو، نوافل ہو، یا روزے ہو، یا جو ہے صدقہ و خیرات ہو، ہر ایک میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کریں. ہاں، آگے بڑھیں اپنے نیک عمل. جس طرح انسان اپنے بینک اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، ویسے ہی اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کی کوشش کریں اور اس خواہش میں وہ آگے بڑھتے رہیں. تو ناظرین، میری مائیں بہنیں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی عمل صالح کے تعلق سے، کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک عمل انجام دیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے کام انجام دیں تاکہ اس کے اثرات ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بھی دیکھیں، تاکہ اس کے اثرات ہم اپنی اخروی زندگی میں بھی دیکھیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہمیں اس کی برکات دیکھنا نصیب فرما. اللہ تعالیٰ تو ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اس کے برکات ہمیں پہنچا. اللہ رب العالمین آخرت میں بھی جو اس کے برکات ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مائیں بہنیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو بہنیں مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے حلال عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل شفا کامل نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. اے اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک، ہمارے شہر، ہمارے علاقے میں امن و شانتی قائم فرما. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں شاررین کے شرور اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، ہر طرح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھ. اے اللہ رب العالمین ہمارے گھر کو، ہمارے شوہروں کو، ہماری بہنوں کے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین تو نیک اور صالح بنا. اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ اس دنیا میں، تو ایمان پر زندہ رکھ. اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو.
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ہو سکتا ہے اپنے بچوں پر ہو، یا ہو سکتا ہے شوہر پر ہو، یا ہو سکتا ہے ان کے مال پر ہو، کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دیں۔ اسی طرح ایک عورت ہو یا مرد ہو، ان کی زندگی میں جو نیک اعمال کے اثرات ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی چہرہ پر نور ہو جاتا ہے، چہرہ جو ہے روشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ بہت سارے چہرے کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو ہے یعنی کالے ہوں گے، اور جو ہے ان کے گناہوں کے اثرات ان کے چہرے پر ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے انسان کی نیکیوں کے اثرات بھی اس کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں، اس کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے تھے ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، کہ نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ چہرے پر نور عطا کرتے ہیں، چہرہ نور پر نور ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار آپ دیکھیں کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو تہجد گزار ہو، پابند ہو، رات میں جو ہے تہجد کی نماز ادا کرنے والے ہو، اور نیک اور صالح ہو، دکھاتے نہیں اپنا نیک عمل کسی کو۔ کبھی کبھار ان کے چہرے کو دیکھ کر کے انسان کو حیرت ہوتی ہے، اللہ اکبر، کیا ماشاءاللہ، کیا شاندار چہرہ ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اپنے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے، انہوں نے کوئی میک اپ وغیرہ کیا ہے، نہیں، یہ ان کے ایمان کا نور ہے، یہ ان کے ایمان کی روشنی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، میری مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ ہمارا چہرہ بھی ایسا پر نور ہو، تو ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کریں۔ اسی لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کبھی کبھار نیک عمل کا اثر انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، ضیاء للوجہ، چہرے کے لیے جو ہے نور کا ذریعہ بنتا ہے اور چہرے کے لیے روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح وَنَوَّرًا فِي الْقَلْبِ، انسان کے دل کو بھی وہ روشن کرتا ہے، اس کے دل میں بھی روشنی ہوتی ہے، اس کا دل بھی پر نور ہوتا ہے، اچھی چیزوں کو قبول کرتا ہے، بری چیزوں کو ترک کرتا ہے، بری چیزوں سے دور رہنے والا ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ چہرے پر بھی نور ہوتا ہے، پھر دل میں بھی نور جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ، نیک عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی کرتے ہیں، رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا کرتے ہیں، رزق کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتے ہیں۔ اسی کو سمجھتے ہوئے ایک اور چیز جو بتایا اللہ رب العالمین نے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے، وہ محبتاً فی القلب، اور جو ہے فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا وہ محبتاً فی قلوب الخلق، اور ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے والے پوائنٹ میں میں نے ذکر کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین آپ کے لیے محبت ڈال دے گا۔ یہاں جو تیسری بات حضرت عبداللہ بن عباس نے کہی، وسعۃ فی الرزق، کہ اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی کر دیتا ہے نیک عمل کے ذریعے سے۔ آپ اس بات کو اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وان ينسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اگر آپ چاہتی ہیں، میری مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ اگر آپ کے رزق میں برکت ہو یا آپ کی عمر میں برکت ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصل رحم، تو رشتوں کو جوڑنے کا کام کیجیے، توڑنے کا نہیں۔ رشتوں کو جوڑنا یہ ایک عمل صالح ہے، یہ نیک عمل ہے۔ جب ایک خاتون اس عمل کو کرتی ہے، بھائی بھائی میں اگر جھگڑے ہو گئے ہیں تو وہ اور نہیں لڑاتی، وہ دونوں بھائیوں کو ملانے کی کوشش کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کو سمجھاتی ہیں کہ نہیں، جو بھی ہو وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا خونی بھائی ہے، آپ کیسے اس کے ساتھ جھگڑا کر سکتے ہو، کیسے اس کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ یہ بیوی سمجھاتی ہے، یہ ایک اچھی عورت کی پہچان ہے، یہ رشتوں کو جوڑنے والی خاتون ہے۔ اور ایسی ہی خاتون کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین وَأَن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی رزق میں کشادگی کرے گا، وَأَن يُنسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور ان کی عمر میں برکت دے گا۔ دیکھیں عمر میں برکت کا کیا مطلب ہے، تو اس کے تعلق سے اہل علم نے 3 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی عمر اس کو ملی ہے نا، جتنی بھی عمر اس کو ملی ہے، وہ بہت اچھائی سے گزارے گا، وہ لہو و لعب والی چیزوں سے دور رہے گی، وہ عورت برائیوں سے دور رہے گی، 4 عورتیں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے وہ دور رہے گی۔ ایک معنی تو یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے اس کا کہ اس کی اصل عمر میں برکت ہو جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے نا ہر ایک کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ کر کے رکھا ہے کہ فلاں خاتون اگر صلہ رحمی کرے گی، رشتوں کو جوڑے گی، تو اس کی عمر اتنی بڑھ جائے گی، یہ بھی اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے رکھا ہے۔ لہذا حقیقی طور پر عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اور ایک بات، تیسری بات جو اہل علم نے کہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رکھے گا، یعنی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کوئی عورت جو بڑی شر پسند ہو، لوگوں کو پریشان کرنے والی ہو، تکلیف دینے والی ہو، تو عورتیں کیا کہتی ہیں، مصیبت ٹلی، بلا گئی اس دنیا سے۔ ہاں، لیکن یاد رکھیے اگر ایک عورت نیک اور صالح ہونا، تو اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی کرتا ہے، یہ اس کی عمر کو گویا بڑھانا ہے۔
لوگ آپ کو یاد کریں گے اچھے الفاظ سے کہ وہ تھی وہ بہن بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، بہت صالح تھی، عبادت گزار تھی، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی تھی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر یہ بستی والے اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت میں برکت ہو، تو آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، نیک عمل انجام دینے چاہیے۔ اس سے اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں، آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں اللہ رب العالمین برکت عطا کریں گے۔ تو میری ماؤں بہنوں، یہ برکت، یہ انسانی میری اور آپ کی زندگی پر جو اثرات ہوتے ہیں، خصوصاً ہماری بہنوں کی زندگی پر، اس کو میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو منور کر دیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو منور کر دیں گے، نیک عمل کے بدلے میں، نیکیاں کرنے کے بدلے میں۔ اسی طرح ایک انسان کو، خصوصاً ہماری بہنوں کو، جو نیک عمل کا فائدہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اور اس کا ایک اثر ان کی زندگی میں ظاہر ہو سکتا ہے نیک عمل کرنے کا، وہ کیا؟ انسان، اللہ رب العالمین آپ کی مشکلات، پریشانیوں سے آپ کو نکالیں گے، اس سے نجات دیں گے۔ آپ بہت مشکلوں میں گھری ہوئی ہیں، آپ بہت پریشان ہیں نا، گھر میں پریشانی ہے، باہر سے پریشانی ہے، سہیلیوں میں پریشانی ہے، ہر طرف سے اگر آپ پریشانیوں میں گھری ہیں، نیک عمل کر لیجئے، نیک عمل کر لیجئے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اس کے لیے آپ صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں 3 غار والوں کا واقعہ ہے، جو 3 لوگ غار میں بند ہو جاتے ہیں، غار کے منہ کے اوپر چٹان آ جاتی ہے، پتھر آ جاتا ہے، تینوں کیا کرتے ہیں، کیسے اس غار سے نکلتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ایک خاتون نے جو میری رشتہ دار تھی، میں نے اس کو برائی کی طرف بلایا، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اے اللہ میں نے تیرے ڈر سے اس گناہ سے میں بچ گیا، لہذا تو میری دعا کو قبول فرما، اس پتھر کو ہٹا دے، اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ اسی طرح ایک شخص نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا، یا میں نے اپنے والدین کے پینے کی ایک چیز ان کے لیے پیش کی، میں نے اپنے بچوں کو پہلے نہیں، اپنے والدین کو پہلے پلایا، اللہ رب العالمین اگر یہ میں نے نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے تو اس پتھر۔ تینوں نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی نیکیوں کی برکت سے، اس مشکل سے، اس پریشانی سے جس میں وہ گھرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نجات دی۔ تو میری مائیں بہنیں، آپ یاد رکھیں کہ اگر میں اور آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم اپنی زندگی میں ایک یہ دیکھیں گے نا، تو مشکلات اور پریشانیوں سے ہم لوگ باہر آ جائیں گے۔ جتنی تکلیفیں ہیں ہماری زندگی میں، ان تمام تکلیفوں سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نجات دیں گا۔ اور کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ آپ دیکھیں نا، حضرت یونس علیہ السلام، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ایک نافرمانی کی ہے نا، اللہ کا حکم کا انتظار کیے بغیر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس نے یہ دعا کی اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی وہ نیک تھے، وہ صالح تھے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے تھے، لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ یونس اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ وہ قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے، مچھلی انہیں باہر نگل نہیں دیتی۔ جو اللہ رب العالمین کی نشانی جو ہمارے سامنے ہے، حضرت یونس کا مچھلی کا حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے باہر نکال دینا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہوگا، قیامت کی صبح تک حضرت یونس علیہ السلام اسی مچھلی کے پیٹ میں ہوتے اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے۔ تو میری مائیں بہنیں، آپ سمجھیں کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ساری انگنت نعمتیں، انگنت فائدے اللہ رب العالمین دنیا میں اس کے اثرات میری اور آپ کی زندگی پر ڈال سکتا ہے۔ ہمیں نیک بننا چاہیے، ہمیں صالح بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے دنیاوی اور اخروی تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، ایک نیک عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حالات کو درست کر دیتے ہیں۔ آپ پریشان چل رہے ہیں، آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بھی درست کر دیں گے، آپ کے حالات کو بھی۔ یہ دنیاوی فائدے میں گنا رہا ہوں، کتنے فائدے میں نے آپ کو گنا دیے دنیاوی، اللہ کی محبت،
لوگوں کے دلوں میں محبت، لوگوں کی محبت آپ کے دلوں میں. اسی طرح سے جو ہے برکت، رزق میں برکت، مال میں برکت، صحت میں برکت، ساری چیزوں میں برکت. ہاں اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین چہرے پر نور ڈالتا ہے، دلوں میں نور ڈال دیتا ہے اللہ رب العالمین. ہاں چہرے کو پر نور کر دیتا ہے، دلوں کو پر نور کر دیتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اور عمر میں اللہ العالمین جو ہے برکت عطا کرتے ہیں. کتنے فائدے میں نے آپ کو گنا دی. اسی طرح سے ایک اور فائدہ جو مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے نا نیک عمل کا، خواتین کو ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ گھر کے حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 2 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات نزل علی محمد وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وہ عورتیں جو ایمان لائی اور نیک عمل کی، وہ مرد جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ، وہ اور وہ چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس پر ایمان لائے. وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ وہ اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. واصلح بالہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر کر دیں گے. تو میری مائیں بہنیں یہ بات آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو دنیا میں درست کر دیتے ہیں ہمارے نیک عمل کی بنیاد پر. ہمارے نیک عمل کی وجہ سے ہمارے حالات درست ہوتے ہیں، ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں. اسی طرح نیک عمل کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، مزید خیر کی توفیق ملتی ہے. گناہ کرنے سے جو نیکی کی توفیق اس کے دل میں تھی نا وہ بھی چھن جاتی. نیک عمل کرنے سے مزید خیر کی توفیق ہوتی ہے، مزید نیک عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے. اور گناہ کرنے سے انسان کے دل میں جو نیکی کی توفیق تھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھین لیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ذکر کیا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما برزوا لجالوت وجنوده، کہ جب جو ہے طالوت اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جالوت اور اس کی قوم سے مقابلہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر. طالوت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا. فمن شریب منہ، کہ اس میں سے جو ہے طالوت نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر پر سے آزمائے گا، اس میں سے پانی جب پینا نا تو تھوڑا سا پینا، تھوڑا سا پینا، زیادہ پانی نہیں پینا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو زیادہ پانی پی لے گا تو وہ اللہ کا نافرمان ہے، ہاں جو اگر کم پانی پیا تو وہ ہم میں سے ہے. لہذا طالوت نے اپنی قوم کو حکم دیا، لیکن اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اس میں سے بعض لوگ وہ تھے نا جنہوں نے پانی زیادہ پی لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے؟ ان لوگوں نے جا کر کے کیا کہا کہ قالوا لا طاقت لنا اليوم لجالوت وجنوده، کہ ہمیں جالوت اور اس کی قوم سے لڑنے کی طاقت اب ہم میں نہیں ہے، ہم میں نہیں ہے. یعنی ان لوگ، سوچئے وہ لوگ جو اپنے گھر سے نکلے ہیں جنگ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں، ہاں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، لیکن اللہ کی ایک نافرمانی راستے میں کر لی. پانی تھوڑا پینا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، زیادہ پی لیے. تو وہ جو خواہش تھی نا نیک عمل کرنے کی، اللہ کے راہ میں جنگ لڑنے کی، اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش بھی دل سے چھین لی. اور ان لوگوں نے آگے جا کر کے کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم لجالوت وجنوده، کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی قوم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ نیک تھے، جن لوگوں نے عمل صالح کیا تھا، ان لوگوں نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کبھی کبھار کم لوگ زیادہ لوگوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی کم لوگ زیادہ لوگوں پر قابض ہو جاتے ہیں. لہذا ان لوگوں نے ان کو سمجھایا اور لے کر کے آگے بڑھے. تو میری مائیں بہنیں آپ یہ بات سمجھیں کہ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ مزید نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید خیر کی توفیق دیتا ہے. اگر ہم برے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو نیک عمل کی خواہش اللہ تعالیٰ نے دل میں دی تھی نا، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم سے چھین لیتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، ہم زیادہ سے زیادہ خیر کے اعمال انجام دینا شروع کریں. کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھیے. اللہ کے نبی نے کہا نا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلب، کہ کسی بھی خیر کے کام کو، کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی مت سمجھیے. اپنے بھائی یا بہن سے مسکرا کر کے ہی ملنا کیوں نہ ہو، اچھی جو ہے اس کو چہرہ خوش اور حشاش و بشاش چہرے کے ساتھ ہی ملنا کیوں نہ ہو، صرف مسکرا کر کے مل لینا بھی یہ نیکی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی
اجر عطا کریں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے. ہر وہ عمل جو نیکی کرنے کا موقع مل گیا بس آپ کو کرنا ہے, یہ کوشش آپ کو کرنی چاہیے. اسی طرح سے نیک اعمال کے جو اثرات ہماری زندگیوں میں, یہ چند اعمال تھے, یہ چند جو ہے اثرات تھے جو دنیاوی اثرات جو دنیا میں مجھ پر اور آپ پر ظاہر ہو سکتے ہیں, اس کو میں نے رکھا. چند اثرات جو انسان کے مرنے کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہیں. ایک پہلا اثر تو اہل علم نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ قبر میں جب ایک میت کو داخل کیا جاتا ہے اور اگر وہ نیک اور صالح ہوتی ہے تو اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا, ذرہ برابر بھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا. لیکن اسی کے مقابلے میں کافر ہو تو اس کے دل میں ڈر اور خوف سے بھرا ہوتا ہے اس کا دل. لیکن ایک مسلمان, ایک مومن جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یسیر الی القبر, کہ میت کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے, آگے فرمایا فیجلس الرجل الصالح, تو جو نیک ہوتا ہے وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے, جو نیک ہوتا ہے اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے فی قبری, اپنی قبر میں, غیر فزع ولا مشعوف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو اس پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی اس کا دل پریشان ہوتا ہے. نہ تو دل پریشان ہوگا نہ ہی انسان کو خوف لگے گا, نہ اس کو کسی چیز کا ڈر لگے گا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے قبر کے مراحل آسان ہو جائے, کیوں؟ کیونکہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے, سب سے پہلی منزل ہے. قبر میں جب انسان ڈال دیا جاتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں آتا, نہ بھائی, نہ بہن, نہ بیٹا, نہ بیٹی, نہ ماں, نہ باپ, نہ شوہر, نہ مال و جائیداد, کوئی ساتھ نہیں آتا. انسان اکیلا تنے تنہا قبر میں جاتا ہے. ایسے وقت سوچئے کہ انسان کا کیا حال ہوتا ہوگا. ہاں, اس کو احساس اور اس کا شعور ہوتا ہے یقیناً. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت نیک عمل کرتی ہے یا مرد اگر نیک عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں جب وہ قبر میں ڈالا جائے گا تو قبر میں اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوگا, اس کا دل ذرہ برابر بھی پریشان نہیں ہوگا, وہ بالکل فری ہوگا, ذہنی اعتبار سے خوف کسی چیز کا اس کو ڈر نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور فائدہ جو اللہ رب العالمین اخروی فائدوں میں شمار کرتا ہے, ہمارا اور آپ کو کا اثر ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں میں ہمیں شامل کرے گا. دیکھیے آپ ایک بات سمجھیے, ایک ہوتا ہے انسان کا خود اچھا ہونا اور ایک ہوتا ہے مومن بندوں کے گروہ میں اس کا شمار ہونا. اور آپ کو میں بتاؤں, انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی. آپ حضرت ابراہیم کی دعا دیکھ لیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرما, تو ہمارا شمار اپنے مومن بندوں میں سے کر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو نیک عمل کرتے ہیں, اگر مرد ہو یا عورت ہو, اگر وہ نیک عمل انجام دیتی ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صالحین کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم من الصالحین, لندخلنہم فی الصالحین. اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ العنکبوت میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا لندخلنہم فی الصالحین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا شمار صالحین میں کریں گے, نیک لوگوں میں ان کا شمار کریں گے. اہل علم نے ایک بات جو یہاں پر کہی ہے نا, آپ یہ بات سمجھیں کہ نیک لوگوں کا شمار صرف آخرت میں نہیں ہوتا ہے, دنیا میں بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ نیک لوگوں کے راستے پر چل کر کے. سورہ فاتحہ میں اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, جس کو ہم ام الکتاب کہتے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے, چاہے عورت ہی کیوں نہ ہو. اگر میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, میری مائیں بہنیں اگر نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ نے اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اتنی اہم صورت ہے. اس میں پتہ ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ, میں آپ کو بات نکلی تو تھوڑا سا اس تعلق سے بتاتا چلوں کہ دیکھیے جب میں اور آپ نماز میں ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں, اللہ سے بات کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندوں میں اور اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دیا ہے, دونوں میں تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, جب میری مائیں بہنیں آپ کہتی ہیں نا نماز میں الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے یا بندی نے میری تعریف کی.
میری تعریف کی. جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، جب آپ کہتی ہو الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب کہتے ہیں مالک یوم الدین کہ اللہ رب العالمین تو روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے یا بندی نے میری جو ہے بزرگی بیان کی. تو آپ سمجھیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بہنوں کو سورہ فاتحہ کا تو ترجمہ کم از کم یاد ہوگا. سورہ فاتحہ کا جس کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اس کا تو ترجمہ کم از کم ہمیں یاد ہوگا. آخر میں جب ہم پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کون سے سیدھے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. اب آپ سوچیں میری مائیں بہنیں، غور کریں کہ آپ ہمیشہ کتنے سالوں سے یہ دعا مانگتے ہوئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا. کتنے سالوں سے ہم یہ دعا پڑھتے ہوئے آئے ہیں؟ 50 سال، 30 سال، 20 سال، 10 سال. کیا آپ کو کبھی آپ کو یاد ہے، آپ کو پتا ہے یہ بات کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ کیا کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ تو اس کا جواب خود اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کیا فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء پر، صدیقین پر، نیک لوگوں پر، سچے لوگوں پر، شہداء پر، اور صالحین، نیک لوگوں پر. یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں. تو جب انسان نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کہا لندخلنہم فی الصالحین، لندخلنہم فی الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگوں میں داخل کرے گا. تو میری مائیں بہنیں آپ یہ بات سمجھیں کہ اگر میں اور آپ نیک ہوتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس کا ایک اثر یہ بھی ظاہر کرے گا کہ ایک تو دنیا میں تو ظاہر ہوں گے اثرات، آخرت میں ایک اثر یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نیک لوگوں میں کریں گے. اسی طرح ایک اور چیز جو ایک اور اثر جو ایک مومن عورت پر ظاہر ہوتا ہے اس کے عمل کا آخرت میں یا دنیا میں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، وہ کیا کہ ہر مسلمان کی سلامتی اس پر نازل ہوتی ہے. یعنی ہر مسلمان کی سلامتی اس پر ہوتی ہے، یعنی ہر مسلمان گویا اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے. اگر آپ نیک ہے، صالح ہے نا، تو ہر مسلمان، دنیا کا ہر مسلمان جو نماز ادا کرتا ہے وہ آپ پر سلامتی کی دعا کرتا ہے. ہم التحیات پڑھتے ہیں تو التحیات میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام ہو اور اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندوں پر سلام، نیک اور صالح بندوں پر سلام. اہل علم نے کہا ہے کہ یہ سلامتی ہر اس شخص کے لیے ہے یا ہر اس خاتون کے لیے ہے جو نیک ہے، جو صالح ہے، جو اچھی ہے. دنیا کا ہر، سوچئے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنے لوگ نمازیں پڑھنے والے ہیں، جب کبھی وہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو گویا وہ آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں، وہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ اگر آپ نیک ہیں، اگر آپ صالح ہیں، تو دنیا میں بھی آپ کو اس کا ایک اثر یہ ملے گا کہ دنیا کے تمام نیک بندے جو نماز ادا کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں سلامتی کے لیے، تو گویا وہ آپ کی سلامتی کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. تو میری مائیں بہنیں آپ یہ بات سمجھیں کہ ہماری زندگی میں نا بے شمار اثرات، یہ تو میں نے چند جو نکات میرے سامنے تھے میں نے چند کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھوں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیک اعمال کے اثرات ہیں جو آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتی ہیں، جو آپ اپنی زندگیوں میں جن کو آپ محسوس کر سکتی ہیں، جن کو اپنی زندگیوں میں آپ پا سکتی ہے. اسی طرح جیسے نیک اعمال کے اثرات انسانی زندگی پر ہوتے ہیں نا، ویسے ہی گناہوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، برے اثرات. اگر آپ گناہ کر رہی ہیں، نیک نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو ایسی صورت میں ان گناہوں کے اثرات بھی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اسی لیے بعض سلف سے بات مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے گناہوں کے اثرات اپنی سواری میں بھی دیکھتے ہیں، اپنی بیویوں میں بھی دیکھتے ہیں. کہ جب ہم اپنی سواری پر بیٹھتے ہیں تو سواری بتک جاتی ہے، بیوی پر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہو جاتی ہے،
تو انسان اس کے گناہوں کے اثرات، اگر آپ گنہگار رہیں گی، آپ بری رہیں گی، تو اس کا اثر آپ کے بچوں پر پڑے گا. آپ کے بچے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے بچے آپ کو شوہر کے یہاں سے چوری کرتے ہوئے یا گھر والوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے بچے دیکھیں گے کہ آپ دادی کی تعلق سے بری بھلی باتیں کہتی ہیں، انہیں جو ہے برا بھلا کہتی ہیں، یا آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے کہ یہ طرح طرح کے گناہ آپ کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس گناہ کی طرف جائیں گے، وہ بھی اس برے کام کو انجام دیں گے. اسی کے مقابلے میں اگر آپ نیک بنے گی، آپ صالح رہے گی، تو اس کے اثرات آپ کے بچوں پر ہوں گے، آپ کے گھر والوں پر دیکھیں گے آپ اس کے اثرات، اللہ تعالیٰ سے آپ اس کے اثرات محسوس کریں گی، خود آپ اپنی زندگیوں میں ان کے اثرات محسوس کریں گی، اور مرنے کے بعد تو اثرات ظاہر ہونا ہی ہیں. دیکھیے میری مائیں بہنیں، ایک بات سمجھے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ہمارے پاس جیسے جیسے زندگی وقت گزرتا جا رہا ہے نا، ہماری عمر جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے نا، تو ہماری عمر زیادہ نہیں ہو رہی ہے بلکہ کم ہو رہی ہے، کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل زیادہ سے زیادہ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں قیامت کا قریب جیسے وقت آئے گا نا، تو فتنوں کی اتنی کثرت ہوگی نا کہ نیک عمل کرنے کا موقع میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال، نیک عمل کی طرف دوڑو، فتنا کقطع اللیل المظلم، اس سے پہلے کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جائے. رات کی تاریکی کی طرح ایک کے بعد آنے کا کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے بیان کیا کہ جس طرح سے رات ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے ابھی شام کا وقت ہو رہا ہے نا، 6 بج رہے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ ہلکا سا اندھیرا، ایک سرخی لال رنگ آپ کو آسمان میں نظر آئے گا. پھر جیسے جیسے رات بڑھتی جائے گی، اندھیرا بھی بڑھتا جائے گا، رات اور گہری ہوتی جائے گی.